ایک قوم جس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھوک سے بچایا تھا، خوف سے بچایا تھا اور دشمنوں سے بچایا تھا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا تھا۔ اور پھر اللہ نے انہیں بس ایک چھوٹا سا امتحان دیا۔ امتحان چھوٹا تھا لیکن صبر سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا، ہم اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، بس اپنا کام گھما پھرا کر کے نکال لیں گے۔ اور یہیں سے رحمت کا راستہ بند ہوا۔ پھر ایک رات نہ بجلی کڑکی، نہ آندھی آیا اور نہ زمین پھٹا، پوری قوم انسان نہیں رہی۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ اترا۔ جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے وہ قوم آج بندر بن چکی تھی۔ یہ سب واقعہ نہیں بلکہ آج کی تاریخ کا حقیقت ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحابی سبت کا۔ یہ سب تاریخ نہیں بلکہ آج کی حقیقت کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلا میں رہتی تھی اور یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور سمندر کی لہروں کی میٹھی خوشبو، ہر ایک کونا جیسے سکون اور روشن سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے واقف تھے، ان کے احکام جانتے تھے، لیکن دلوں میں وہی پرانی عادت زندہ تھی۔ اور یہ قوم پہلے بھی وعدے کرتی تھی لیکن اپنے سہولت کے حساب سے اسے توڑ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ایک وعدہ توڑ دینے سے کیا ہو جائے گا، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے۔ لیکن زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکیاں۔ اس قوم کے بزرگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، ہم پر یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی؟ اسی میں سے ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ پابندی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں ان کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے، ہمیں ان کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کہا کہ ہفتے کے صرف ایک دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مشغولیت چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں آواز پھیلی اور ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں مان لینی چاہیے، بس ایک دن کی ہی تو بات ہے۔ تو ایک دوسرا شخص کہتا ہے، کیا جب سمندر میں مچھلیاں بھر جائیں گی تب؟ اور تب پھر امتحان نے اپنی شکل دکھائی اور جس دن شکار منع تھی نا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر گیا اور موٹی موٹی تازی تازی مچھلیاں سمندر کے کنارے آ گئی اور جیسے کہتی ہوں کہ میرا شکار کرو۔ اور یہ منظر دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص کہتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ رات کا اندھیرا شہر کے اوپر چھا گیا اور ایک چھوٹی سی خطا بھی ایک لمبے جھگڑے میں بدل جاتی تھی۔ مچھلیوں کے شکار نہ ہونے سے روز گھروں میں لڑائی یا جھگڑے ہوتی تھی اور تبھی شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی چالاکی دکھاؤ اور اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر کے اپنا کام نکال لو۔ اور وہاں ان کے چہرے پر ایک مسکان ابھر آتی ہے اور جنہیں شاید یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیز انہیں بڑے عجاب کی طرف کھینچنے والی تھی۔ اور ایک آدمی بولتا ہے کہ ہفتے کے دن نا ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جو مچھلیاں نا جال میں پھنس جائے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اور اسی کا ساتھی کہتا ہے کہ نالیاں بنا لیں گے اور ہم جال بھی ڈال دیں گے اور ٹھیک اس کے اگلے دن نکال لیں گے ہم، اور جسے اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بھی نکل جائے گا۔ پھر یہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودنا شروع کرا اور جال لگا دیے۔ بڑے بزرگوں نے کہا، یہ سب مت کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ ہم لوگ چالاک ہیں، ہم لوگ عقل مند ہیں، ہم نے تو ان کا حکم نہیں توڑا، بس اپنی چالاکیاں دکھائی ہیں۔ لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے کبھی چھپتی نہیں ہیں۔ اور پھر گنہگار لوگ مچھلیوں کی ٹوکری اٹھا کے گھوم رہے تھے اور ان کے چہرے پہ صاف صاف مسکراہٹ دکھ رہی تھی۔ اسی میں سے ایک بزرگ چلا کر کے کہتے ہیں
یہ سب مت کرو، یہ سب اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ سب تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گا۔ پھر گنہگار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار کیا ہی نہیں۔ بازار کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے دیکھو، یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کی یہی سب سے بڑی غلطی ان کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اور گنہگار لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مچھلیاں ملے یا نہ ملے، ہمارا کام تو ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے تو مچھلیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہی میں سے کچھ اچھے جو لوگ تھے وہ سوچتے تھے کہ ہمیں ان سے الگ ہو جانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، نہیں تو ان کا عذاب ہم پر بھی نازل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے 3 بھاگ میں بٹ گئے۔ پہلا حصہ گنہگار لوگوں کا، وہ لوگ جو گلہ سازش میں لگے ہوئے تھے اور خود کو بہت زیادہ عقل مند سمجھ رہے تھے۔ دوسرا حصہ نیک لوگ، وہ لوگ جو چیخ چیخ کر کے ان گنہگار لوگوں کو روک رہے تھے کہ یہ سب مت کرو، یہ سب غلط ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اور تیسرا حصہ جو نہ لوگوں کو روک رہے تھے نہ سمجھا رہے تھے، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے یا پھر نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ دیوار پہ چڑھ کے گنہگار لوگوں کو دیکھ رہے تھے، وہ مچھلیاں کھا رہے تھے اور دعوت اڑا رہے تھے، اور گنہگار لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنی عقل سے یہ سب کر لیا اور باقی کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم نے تو انہیں کتنی بار سمجھا، لیکن یہ لوگ گناہ میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور امتحان کی گھڑی سماپت ہوئی اور بربادی کا وقت شروع ہوا۔ مچھلی کی دعوت اڑا کے موج کر کے اپنی پیٹ بھر کے سو گئے، اور پھر خاموشی میں ایک آواز جیسے فضا سے گزر رہی ہو، ذلیل الرسول بندر بن جا۔ پہلے ایک ہلکا سا ہوا آیا، پھر اس کے بعد سے ان کے چہرے بگڑنے لگے، انگلیاں جیسے پنجوں کے جیسے ہونے لگی، اور پھر ہاتھوں اور پیروں پہ بال ابھرنے لگے، سانس کی آواز تیز ہو گئی۔ پھر ایک شخص کہتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ چیخنا شروع کیے، ایک دوسرے کو پکارتے، لیکن انہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب صبح ہوئی تو شہر پہ خاموشی تھی۔ نیک لوگ گنہگار لوگوں کو دیکھتے تو وہ انہیں نظر نہیں آتے۔ جب وہ لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا نا، تو پوری قوم بندر بن چکی تھی، اور پھر یہ بات پوری شہر میں پھیل گئی۔ پھر جب یہ نیک لوگ ان کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ لوگ واقعی ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ایک بندر آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، ایک بندر اپنے رشتہ داروں کے کپڑے پکڑ کے روتا ہے، اور وہ آدمی اس سے کہتا ہے، کیا ہم نے تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عذاب اتنا شدید تھا کہ وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ کھائے نہ پیے، بس تڑپ تڑپ کر کے ختم ہو گئے۔ ان کا جرم یہ نہیں تھا کہ مچھلی پکڑنا، ان کا جرم یہ تھا اللہ کی باتوں کو نہ ماننا اور گلہ سازش کرنا اور گھما پھرا کے اپنی کام نکال لینا۔